اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اور مت قتل کرو کسی ایسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، الا بالحق، ما سوائے حق کے، ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی مارا گیا ظلماً، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو پس تحقیق ہم نے غلبہ دے دیا ہے اس کے وارث کو، فلا یسرف فی القتل، پس وہ حد سے تجاوز نہ کرے قتل میں، انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا، صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، سورہ بنی اسرائیل میں عذاب الہی سے بچنے کے 3 امور بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرک نہ کرو۔ نمبر 2، ظلم نہ کرو۔ نمبر 3، احسان کرو۔ ظلم نہ کرو، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کی ممانعت کے معاملہ میں 6 قسم کے مظالم بیان فرمائے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ان مظالم سے بچو۔ پہلا ظلم بیان کیا تھا کہ اپنی اولادوں کو مفلسی اور غربت کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ اولاد کا قتل یہ ظلم ہے۔ دن قیامت کے زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچی اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی، سامنے ماں باپ کھڑے ہوں گے، اور قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس معصوم بچی سے اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے اس کے والدین کے روبرو۔ اذا الموعودۃ سئلت، جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی بچی سے، بأی ذنب قتلت، بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے، باپ قاتل ہے، قاتل سے سوال نہیں ہو رہا ہے، قاتل کو سنا کر اس مظلومہ مقتولہ سے سوال ہو رہا ہے کہ تو اپنی دکھ بھری داستان سنا، تیرے پہ کیا بیتی، تجھ پہ کیا ظلم ڈھائے گئے، تو نے کیسے سہا، اپنی آپ بیتی سنا۔ وہ مظلومہ اور معصومہ زندہ درگور کی ہوئی بچی اپنی آپ بیتی اور وہ ظلم کی داستان اللہ کے حضور بیان کرے گی۔ ظالم باپ سامنے ہوگا جس نے زندہ درگور کیا تھا یا قتل کیا تھا۔ اللہ رب العزت اس بچی کے بیانات پر پھر فیصلہ سنائیں گے۔ اس لیے فرمایا معصوموں کو قتل مت کیا کرو، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا ولا تقربوا الزنا،
جس طرح کسی کی جان لینا جرم ہے، اسی طرح کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا بھی جرم ہے، ظلم ہے۔ فرمایا کسی کی عزت کے قریب مت جاؤ، کسی کی عزت لوٹنے کا دل میں ارادہ بھی مت لاؤ، اور اس تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان کا استعمال نہ کرو۔ کسی کی بہن بیٹی ہے، اس کی عزت ہے، تو فرمایا اس کی ناموس کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی عزت لوٹنا بہت بڑا جرم اور ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کون سا؟ فرمایا بھوک کے اور مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا، یہ تیسرے نمبر پہ بڑا ظلم اور بڑا گناہ ہے۔ عام کسی عورت سے اگر اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے اللہ کا۔ لیکن احادیث میں کئی شواہد ملتے ہیں، فرمایا اپنے پڑوسی کی عزت کے ساتھ اس طرح کا برا کرنا اور برا چاہنا عام دور کی خاتون کے ساتھ گناہ کرنے کی نسبت 10 گنا زیادہ گناہ اور جرم ہے، کیونکہ یہ پڑوس ہے۔ فرمایا یہ ظلم بھی نہ کرو۔ اور تیسرا ظلم جو آج کے سبق میں آ رہا ہے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے جس انسان کے قتل کو ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کا خون بہانا، لا تقتلوا النفس، تم ایسے نفس اور ایسے جی کو قتل مت کیا کرو، الا بالحق، ما سوائے حق کے۔ حق کا جو راستہ ہے قتل کا وہ اپنانا ہے، ناحق راستہ قتل کے لیے اپنانا جائز نہیں ہے۔ حق کے صرف 3 راستے ہیں کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے، جب وہ اسلام پہ تھا پہلے، اس کے قتل کے صرف 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، اس نے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاصاً اسے قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری والا گناہ کیا ہے تو بدلے میں اس کو پتھروں سے سنگسار کر دینا اور قتل کرنا، یہ اسلام کی تعلیم اور حکم ہے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اس گناہ سے۔ اور تیسرا، خدا نخواستہ اگر اس نے اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، کفر میں چلا گیا ہے، تو اس کو 3 دن تک مہلت دی جائے گی، اس کو قید میں رکھا جائے گا، اس پہ بار بار اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ سے اسلام میں پلٹ آتا ہے تو فبہا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں پلٹتا تو چوتھے دن اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے جس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا ہے۔ لیکن احباب، آخر میں ایک جملہ ذہن نشین رہے، یہ تینوں قتل یہ عوامی اعتبار سے ممنوع ہیں، کہ کوئی بھی پبلک کا بندہ اٹھے اور وہ کسی کو بھی قتل کر دے، اس پر کوئی بھی جرم ثابت کر دے کہ بھئی یہ قاتل تھا میں نے قتل کیا، زانی تھا میں نے مار دیا، مرتد تھا میں نے مار دیا۔ کسی انسان کو، فرد واحد کو اس طرح سزا دینے اور اقدام کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہ تینوں قتل جو ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے۔ لازمی بات ہے، ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے اور اگر بدلے میں اس کے مقتول کی برادری کے اٹھیں گے اور وہ قتل کر دیں تو یہ تو آگ مزید لگے گی، بھڑکے گی اور چنگاریاں مزید دور دور تک جائیں گی، اور یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ان کا مارا، پھر ان کا مارا، پھر ان کا مارا، اور یہیں پہ اگر کیا ہے کہ حکومت انوالو ہو جائے اور قاتل کو تخت دار پہ لٹکا دے تو کیا ہوگا کہ یہ جو دشمنی کی آگ ہے یہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جو ابھی شخص قتل ہوا ہے، پھانسی چڑھا ہے، اس کے مد مقابل کے خلاف کوئی اس کے ورثاء اقدام بھی نہیں کریں گے۔ بھائی اس کا کیا قصور ہے، اپنے جرم کی وجہ سے یہ پھانسی چڑھا ہے اور حکومت نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، اقدام کرنے کی وجہ سے قتل و غارت گری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں فرمایا کہ 3 ذرائع ہیں حق کے، ان کے بنا مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
वल्लदी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात आलिया की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सारा जहान उजाड़ देना इतना बड़ा नुकसान नहीं, सारा जहान यानी इंसानियत के अलावा जो कुछ है सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं। इसके मद्दे मुकाबिल एक मुसलमान की बेगुनाह जान लेना इससे ज़्यादा नुकसान का मामला है। अल्लाह के यहाँ ये इससे भारी मामला है, भारी गुनाह है। मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू अल्लाह ने इसकी हुर्मत और इसका तक़द्दुस बनाया है। बनी इसराइल में एक खातून थी, उन्होंने, सही बुखारी में हदीस है, एक बिल्ली पाली हुई थी और बिल्ली ने कोई नुकसान कर दिया घर में, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ में मुंह डाला होगा या कोई उसने नुकसान कर दिया बिल्ली ने। ये खातून गुस्से में आई और इन्होंने उसको एक जगह बांध दिया। अब वो बिल्ली बंधी हुई है, काफ़ी वक्त गुजर गया, ना खाना दिया ना पानी दिया। अब वो बिल्ली भूख और प्यास की वजह से चिल्लाती है, इससे उसका चिल्लाना बर्दाश्त ना हुआ और इसने एक लोहे की सलाख उठाई, गुस्से में आकर उसके पेट में मारी, पेट फटा और उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आईं। बिल्ली ने चीख मारी और मर गई। अल्लाह की तकदीर गालिब आई, उस खातून का भी इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद एक ज़माना गुजर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज वाली रात, एक रिवायत यह एक है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे एक मरतबा ख्वाब में भी जन्नत व जहन्नम की सैर कराई गई है और अल्लाह के नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने एक औरत को जहन्नम की आग में देखा कि उसका पेट फटा हुआ था, अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं और वो जहन्नम की आग में इस तरह चक्कर लगा रही थी जैसे कोल्हू का बैल चक्कर लगाता है कोल्हू के इर्द गिर्द, यूं चक्कर काट रही थी और वो चीख चिल्ला रही थी। उसकी चीखों चिल्लाने की वजह से बाकी जहन्नमी जो है वो परेशान थे, एक अजाब ऊपर से इसकी तकलीफ देह आवाज़। तो मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये कौन खातून है? तो जिब्रील ने बताया, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल में एक खातून ने बिल्ली को जुल्मन कत्ल कर दिया था। उस बिल्ली के कत्ल के जुर्म में इसको उस वक़्त से लेकर अब तक अजाब हो रहा है और क़यामत तक इसको ये अजाब होता रहेगा। क़यामत के बाद इसको इससे भी बड़े अजाब में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, ये तो एक बिल्ली का कत्ल है, ये तो एक जानदार, एक बिल्ली का कत्ल है कि उसके कत्ल की वजह से क़यामत तक उसको अजाब क़ब्र है। ये तमसीलन दिखाया गया, ये क़ब्र के अजाब हैं सारे जो क़यामत वाक़े होने से पहले पहले हो रहे हैं। और क़यामत के बाद इस जुर्म पे कौन सी सज़ा सुनाई जाए, अल्लाह ताला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हर तक़सीर मुआफ़ फरमाए। तो अगर एक इंसान का बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, औलाद आदम को बेगुनाह मारा जाए और फिर ख़ासकर मुसलमान को बेगुनाह मार दिया जाए, बताएं कातिल के पास क्या जवाज़ होगा अल्लाह को मुतमईन करने के लिए? क्या जवाज़ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तो मुतलकन बयान फरमाया, पीछे सूरतुल माइदा के अंदर भी और सूरतुन निसा के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुर्म को मज़ीद कुछ खोल कर बयान किया है। ये मेरे सामने सूरतुन निसा है और सूरतुन निसा के अंदर इस मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदा, जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को मुतअम्मिदन, जानबूझकर, इरादे से कत्ल करे। एक है खतान कत्ल हो गया, अचानक से हाथ से गोली चल गई और किसी के लग गई और कत्ल हो गया, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। इससे पिछली आयत में कत्ल खता पर दियत का बयान गुजरा है, उस पर जो सज़ा है उसका बयान गुजरा है। ड्राइवर है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है और बेएहतियाती कर रहा है, तेज़ चला रहा है, इधर उधर गाड़ी कट रहा है और बेएहतियाती कर रहा है और किसी के एक्सीडेंट हो गया उसकी गाड़ी की वजह से, ये भी कत्ल खता है, याद रखना। अगर उसने जानबूझ के किसी को मारा वो तो कत्ल आमद है, लेकिन अगर उसकी बेएहतियाती की वजह से ऐसा हो गया तो इस पर भी क्या है, ये भी जुर्म है, ये भी मुआफ़ नहीं है इस तरह। लेकिन एक शख्स है, किसी को उसने इरादे से मार दिया, इरादे से गोली मारी, खंजर मार दिया, या ये है कि उसको लूटने आया और जनाब उसको
فائر مار دیا تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فجزاؤہ جہنم، سب سے پہلی سزا کہ اس کی سزا جو ہے جہنم ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اچھا جی، جہنم میں کتنا عرصہ جلے گا؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ جبکہ ہمیشہ کا عذاب تو کافر کے لیے ہے۔ میرے بھائیو جملہ غور سے سنیں، جس نے مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا، کہتا کہ ہاں بھائی میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے قتل کیا، تو یاد رکھنا یہ مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے، اور اس کفر کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مسلمان کا قتل کرنا الگ چیز ہے، اور بندہ اپنا حق سمجھتا ہے میں اسے کیوں نہ قتل کروں، اس نے مجھے گالی بکی تھی، اس نے مجھے یہ تانا دیا تھا وہ تانا۔ کیا ایک گالی کا بدلہ گولی ہے؟ کیا ایک تانے کا بدلہ اس کی جان لینا ہے؟ بھائی جتنا اس نے زیادتی کی اتنا زیادتی کی تو سزا ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے قصور کچھ کیا اور اس کی جان لے لی جائے۔ فرمایا پہلی سزا فجزاؤہ جہنم، دوسری سزا خالدن فیہا، ہمیشہ جلے گا، تیسری سزا غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب بھی اترے گا، اللہ کا غصہ، اللہ شدید ناراض ہوں گے ایسے شخص سے جس نے مسلمان کو بے گناہ قتل کیا۔ آگے فرمایا وَلَعْنَهُ، اور اس پر اللہ لعنت بھی کرتے ہیں، اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر۔ اور آخری سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ جتنے عذاب ہیں یہ قیامت سے پہلے کے ہیں، اور جو اس کے بعد بڑا عذاب ہے وہ قیامت سے شروع ہوگا، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، قرآن مجید کے اندر یہ تو قتل عمد کی سزا بیان ہوئی ہے جس نے جان بوجھ کر قتل کیا۔ سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العزت نے اسی انداز سے مسئلہ بیان فرمایا، من اجل ذالک، پیچھے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو ظلماً قتل کیا تھا۔ آگے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یہ بات بنی اسرائیل کے لیے ضابطہ بنی، اللہ نے ان کے لیے ضابطہ بنایا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کسی جی کو بغیر کسی بدلے کے قتل کرے گا، یعنی ایسا نہیں کہ قصاص میں بے گناہ قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں ملک میں فساد مچائے گا، فکأنما قتل الناس جمیعا، فرمایا ایک مسلمان کا قتل ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ ایسا ہے کا مطلب کیا؟ بھائی اتنا گناہ ہے جتنا کہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہوا، یہ پہلا دنیا میں قتل تھا۔ قابیل قاتل بنے تو قیامت تک جتنے انسان بے گناہ قتل ہوں گے، کب تک؟ قیامت تک جتنے بے گناہ انسان قتل ہوں گے ان سب کا گناہ بھی قابیل کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک جرم کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اس کے بعد اب جو قابیل کے اس گناہ کو فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی تمام انسانیت کے قتل کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ قابیل نے بنیاد رکھی اور اس نے اس کو ترویج دی، اس نے اس کو رواج دیا، اس نے اس کو آگے مزید بڑھایا۔ فرمایا ومن احیاہا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، قتل کرنا تو جرم ہے، من احیاہا، جس نے کسی مسلمان کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ ایک شخص کی جان بچانے پر جو اللہ اجر دیتے ہیں، ساری انسانیت کی جان بچانے کا اجر دیتے ہیں۔ جان بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ مریض ہے، اس کا علاج کروا دیا، اس کی جان بچ گئی۔ کسی نے جو ہے نا کسی مریض کو خون دے دیا، اس کی جان بچ گئی۔ کسی نے اس کو پیسے دے کر اس کے علاج کے ذرائع مہیا کر دیے، اس کی جان بچ گئی۔ یا یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے بر وقت اگلے بندے کو مطلع کر کے قاتل کے حملے سے اس کو بچا لیا، تو اس نے گویا اس کی
جان بچائی ہے، فرمایا اس نے ساری انسانیت کو بچانے جتنا اجر کمایا ہے۔ حضرات محترم آئیے اپنے سبق پر، یہاں فرمایا کہ تم قتل نہ کرو ناحق کسی جی کو۔ میرے پیارے بھائیوں، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، توجہ آپ فرمائیں گے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ مقتول قاتل کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے کیونکہ ظالم ہے، مل مقتول، یہ مقتول کا کیا ماجرا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مقتول جہنمی ہے کہ دو شخص ایک دوسرے کے در پہ تھے، یہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، یہ ایک دوسرے کے در پہ تھے، ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، اچانک آمنا سامنا ہو گیا، ایک کو موقع مل گیا، اس نے وار کر دیا، دوسرے کو وار کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر اسے موقع مل جاتا تو وہ بھی وار کر کے اس کو قتل کر دیتا۔ ان کے دل کے اس ارادے کی بنیاد پر مقتول بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک مسلمان کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج پارٹیوں میں استعمال ہو کر، لسانی تعصب کا شکار ہو کر، مذہبی گروہ بندی کے تعصب کی اینک لگا کر کتنے بے گناہوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، کتنے بے گناہوں کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھنا جتنا قاتل مجرم ہے اللہ کے ہاں، اتنا قاتل کا تعاون کرنے والا بھی مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ ایک شخص ہے اس نے قتل کیا، ایک ہے اس نے اسلحہ مہیا کیا، ایک شخص ہے وہ بائک پہ قاتل کو بٹھا کے لایا، میں تو ڈرائیو کر رہا تھا میں نے تھوڑی گولی چلائی ہے، تعاون کیا ہے۔ ایک ہے قتل کرنے والا، ایک ہے مخبری کر کے اس کو بتانے والا کہ یہاں پہ موجود ہے۔ جتنا قاتل مجرم ہے اتنا اس کا معاون بھی مجرم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام میں مسلمان کی جان کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ نے مسلمان کے خون کو بے قیمت نہیں بنایا ہے، اللہ نے بڑی قیمت لگائی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا ومن قتل مظلومن، جو مظلومن قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو، مقتول کے وارث کو غلبہ دے دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، اب وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ توجہ فرمائیں جی، غلبہ دے دیا یعنی اس کو اختیار ہے قصاص کا، اس کو اختیار ہے دیت کا، اس کو اختیار ہے معاف کرنے کا، تینوں اختیار ہم نے دے دیے مقتول کے وارث کو۔ بیٹا قتل ہو گیا، باپ وارث ہے، باپ قتل ہو گیا، بیٹے وارث ہیں، بھائی قتل ہو گیا، بھائی وارث ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی نہیں تو برادری کے وارث ہیں، اگر کوئی بھی نہیں تو اسلامی حکومت ایک لاوارث کی وارث ہے۔ اسلامی حکومت، وقت کا حاکم ایک لاوارث کا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اس لیے تو فرمایا کرتے تھے اگر دجلہ کے کنارے ایک کتے کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو دن قیامت کے عمر سے سوال ہوگا۔ کیوں کہ اسلامی سلطنت کا جو حکمران ہوتا ہے وہ اپنی ریاست کے ایک ایک علاقے کے ایک ایک فرد کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اللہ نے اس کو وارث بنایا ہے۔ یہاں تو روڈوں پہ گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اور مسلمان حاکم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کا خون اتنا بے قیمت ہو گیا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا کہ مقتول کے وارث کو اختیار ہے، چاہے تو بدلہ لے، چاہے تو دیت لے یعنی پیسہ لے، چاہے تو معاف کر دے، تینوں اختیارات ہیں اس کو۔ لیکن آگے فرمایا فلا یسرف فی القتل، اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس میں حد سے نہ بڑھے۔ حد سے بڑھنا کئی قسم کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مارا ایک بندے نے ہے اور اس نے اٹھ کر اس قاتل کے بھائی کو قتل کر دیا، جیسے آج کل چلتا ہے بھائی اس کی برادری کا کوئی بھی مار دو، کوئی بھی برادری کا بندہ، کیوں بھائی قاتل ایک ہے باقی برادری کا کیا قصور ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس اسراف فی القتل ہے۔ فرمایا یہ بھی ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ نمبر دو، انہوں نے ایک مارا، انہوں نے دو چار مار دیے، یہ بھی کیا ہے؟ قتل میں اسراف ہے، ظلم ہے۔ یا انہوں نے صرف قتل کیا اور انہوں نے اس کے لاش کے بھی ٹکڑے کر دیے، مسلح کر دیا،
تو یہ بھی کیا ہے؟ اسراف حد، تجاوز ہے، ظلم ہے۔ فرمایا مقتول کے وارث کو اپنے مقتول کے بدلے کا اختیار ہے، لینا چاہے تو حکومت کے ذریعے اس کے قصاص کا مطالبہ کرے، کیونکہ انہ کان منصورا، اللہ نے اس کی نصرت فرمائی ہے، اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا، اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اگر اللہ مدد نہ کرتے تو یہ کیسے بدلہ لیتا، کیسے دیت لیتا؟ اس کے تو مقتول کا خون ضائع چلا جاتا۔ تو حضرات محترم یہاں کیا سکھایا گیا ہے؟ فرمایا مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، پیچھے مسلمان کی عزت پہ بھی ظلم نہ کرو اور مسلمان کی جان پہ بھی ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کی جان کی بڑی قیمت لگائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے اللہ کا گھر، تو بڑی حرمت والا ہے، بڑے تقدس والا ہے، لیکن مجھے تیرے رب کی قسم ہے، جتنی ایک مومن کی عزت و حرمت اللہ کی نظر میں ہے، اتنی تجھ بیت اللہ کی حرمت اور تقدس بھی اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ بیت اللہ سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت اور تقدس ہے اللہ کے ہاں میرے بھائیوں۔ تو یہاں تیسرا ظلم بیان کیا، فرمایا بے گناہ کو قتل نہ کرو ورنہ عذاب الہی آ جائے گا اور عمومی طور پر معاشرہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی خون مسلم کی بھی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر